آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس نے اردو کو اور اردو کی ترویج کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ساری زندگی وہ کہتے ہیں کہ اردو کھائی، اردو پہنی، اردو اوڑھی، اور یہ چاہا کہ لوگ اور اس ملک کے اندر ہر جگہ قومی زبان کے طور پہ اردو رائج اور نافذ ہو اور لوگوں کے درمیان رابطے اور محبتوں کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو۔ 1870 میں ہاپڑ شہر میں پیدا ہونے والے مولوی عبدالحق، جنہوں نے 1894 میں بی اے کیا اور سر سید کی صحبت سے بہرہ مند ہوئے، اور اسی صحبت میں رہ کے آپ نے آزاد خیالی اور روشن دماغی جیسی خصوصیات سے اپنے آپ کو مزین کیا، اور پھر انہی خصوصیات کو بحیثیت استاد نوجوانوں میں، خاص طور پہ اورنگ آباد اور حیدرآباد دکن کے نوجوانوں میں یہی خصوصیات ڈیولپ کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے نواب نظام حیدرآباد دکن عثمان علی خان آصف جا کے تعاون سے جامعہ عثمانیہ کی بنیاد ڈالی، اور اس جامعہ میں اردو ذریعہ تعلیم ٹھہرا، یعنی تمام مضامین اردو میں پڑھائے جاتے تھے، اور اس سے یہ فلسفہ غلط ثابت کیا کہ موجودہ دور میں اردو ذریعہ تعلیم مناسب نہیں، اور پھر یہی فلسفہ پاکستان آنے کے بعد اردو کالج کی بنیاد ڈال کے اس فلسفے کا اجرا کیا۔ ان کا خواب رہا کہ یہ کالج ایک جامعہ کے طور پر ڈیولپ ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج وہ کالج ان کے بعد وفاقی اردو یونیورسٹی کے طور پہ پہچانی جاتی ہے، لیکن ان کی زندگی میں یہ ممکن نہ ہو سکا، لیکن بہرحال جو وہ مقصد لے کے چلے تھے وہ مقصد پورا ہو سکا۔ جامعہ عثمانیہ کے ساتھ آپ نے ایک وسیع دارالترجمہ بھی قائم کیا، جہاں بے شمار کتب اور جرائد کے ترجمے کیے گئے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق اور انجمن ترقی اردو دونوں ایک دوسرے کی پہچان رہے۔ 1902 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے تحت قائم ہونے والی انجمن ترقی اردو، جس کے سیکرٹری جناب نواب حبیب الرحمن خان شیروانی، عزیز مرزا، شبلی نعمانی جیسے لوگ رہے، لیکن 1912 سے تامرگ آپ ہی اس کے روح رواں رہے، اور پھر انجمن ترقی اردو اور بابا اردو مولوی عبدالحق ایک دوسرے کی پہچان بن گئے۔ مولوی عبدالحق حیدرآباد دکن کی دانشورانہ زندگی میں ایک ادبی ناقد اور مصنف کی حیثیت سے ابھرے۔ آپ نے اردو شاعری، زبانیات، اسلام، سماجی، سیاسی اور فلسفے کے موضوعات پہ بہت کچھ چھاپا، بہت کچھ تحریر کیا، لیکن آپ کی سب سے بڑی خدمت ایک جامع اور مستند لغت انگریزی سے اردو، یعنی انگریزی اردو لغت جو آپ کی پہچان بن گئی، لغت یعنی ڈکشنری جو آپ کی پہچان بن گئی۔ آپ انجمن حمایت اسلام میں بھی خاصے فعال رہے۔ اردو سے محبت کا یہ عالم کہ 1930 میں جب موہن چند گاندھی نے اور ہندو قوم پرستوں نے ہندی کو قومی زبان کا درجہ دینے کی مہم چلائی، تو آپ نے اس کی شدید مخالفت کی، نہ صرف مخالفت کی بلکہ اس کے اگینسٹ اپنی کمپین بھی چلائی۔ اور یہی صورتحال ان کی 1952 میں جب بنگالی کی زبان کو
قومی زبان بنانے کی تحریک کا سلسلہ چلا کہ ایسٹ پاکستان کے اندر بنگالی کو قومی زبان، تو اس وقت بھی آپ نے کہا کہ قومی یکجہتی اور وحدت کے لیے ایک زبان۔ اس وقت 1952 میں قوم ہماری دستور ساز اسمبلی نے اردو کو دوسری قومی زبان کے طور پر جب ماننے کی کوشش کی تو آپ نے اس وقت بھی اپنا موقف نہیں بدلا اور اسی موقف پہ قائم رہے کہ صرف اور صرف ایک زبان اور وہ اردو ہونی چاہیے، اور آپ چاہتے تھے کہ صرف ذریعہ تعلیم نہیں بلکہ دفتری زبان بھی اردو ہونی چاہیے۔ یہ علیحدہ بات کہ نہ یہ کل ہو سکا نہ آج ہو سکا، لیکن مزیدار بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں آج بھی خط و کتابت، دفتری خط و کتابت بہت ساری جگہوں پر اردو میں ہو رہی ہے، لیکن جس صوبے کے اندر اردو کی بات رہی، جہاں انجمن ترقی اردو کا دفتر رہا، اس میں اردو قومی زبان کے طور پہ یا اردو دفتری زبان کے طور پہ یا اردو ذریعہ تعلیم کے طور پہ نہ پنپ سکا۔ اے بسا آرزو کہ خاک شو۔ بہت سارا کام کیا، بے شمار تراجم کیے، بہت ساری چیزیں تو ہجرت کے وقت ضائع ہو گئی، لیکن جو چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئے ان سے پھر کام کیا اور آخر وقت تک کام کرتے رہے۔ ان کی کچھ تصانیف میں چند ہم اثر مکتوبات، مقدمات، توقیدات، قواعد اردو اور اردو کو بحیثیت زبان قواعد دینے والے بابا اردو مولوی عبدالحق، داستان دیباچہ داستان رانی کیٹکی، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، سر سید کے حالات و افکار وغیرہ ان کی تصانیف میں شامل رہیں۔ اللہ انہیں بہتر درجات عطا کرے اور اردو کو وہ دن دیکھنا نصیب ہوں جو آپ کی خواہش تھی۔ بہت شکریہ۔